شلوم مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی و فضل اور سچائی مسیح کی معرفت پہنچی، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ تو آج کا ہمارا اپدیش مکاشفہ اس وشے میں ہے کہ جو آپ اپنی بائبل میں پڑھتے ہیں عدن، یعنی عدن باغ، اور عدن شبد کو، عدن نام کو، باغ کے نام کو یعنی عدن کو ہم ہبرو میں سمجھنے جا رہے ہیں مکاشفہ کی روح سے اور روح القدس کی مدد سے۔ ہماری شرکت ہے بیٹے کے کلام کے ساتھ اور باپ کے کلام کے ساتھ، عبرانی یعنی ہبرو میں۔ تو ہبرو میں کہتے ہیں بے عدن، بے عدن۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمان کی صورت پر بھی ہوں گے۔ تو پہلا جو شبد ہے وہ ہے بیت۔ بیت کا مطلب ہے ہاؤس، یعنی ہاؤس آف گاڈ، خدا کا گھر۔ اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا گھر ہے ہم۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ تو یہ ہے بیت، ٹھیک ہے۔ بیت کا مطلب عبرانی میں ہے گھر، یعنی خدا کا گھر۔ اب دوسرا شبد ہے آئن، عبرانی الفابیٹ ہے آئن، کہتے ہیں دیکھنا، ویژن۔ اور جو عبرانی بھاشا ہے نشان کی بھاشا ہے، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں، تو اس کا نشان ہے آنکھ، آنکھ کا نشان، یعنی ایک جسمانی آنکھ ہے اور ایک روحانی آنکھ ہے۔ ایک جسمانی بدن ہے، دوسرا روحانی بدن ہے۔ آنکھ مطلب ہے یعنی آئن عبرانی میں عقل، نالج، یعنی گیان کی آنکھ، اور گیان روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ لیکن پہلا آدم کیا تھا؟ جسمانی تھا، دوسرا آدم جو ہے وہ روحانی ہے۔ اور تمہارے دل کی آنکھیں، یہ بدن کی آنکھیں نہیں ہیں، جسم کی آنکھیں نہیں، یہ ہے دل کی آنکھیں۔ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو۔ تو دل کی آنکھیں روشن ہونے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ کیونکہ ان کی یعنی آدم اور عورت یعنی حوا کی، ان کی آنکھیں روحانی طور پر زندگی کے درخت کا پھل کھانے پر نہیں کھلی تھی، ان کی آنکھیں گناہ اور موت یعنی نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے سے یعنی جسمانی طور پر کھلی تھی، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی تاکہ اس کے بلانے کی امید مقدسوں میں کیسی ہے۔ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا، کیونکہ ان کی آنکھیں جسمانی طور پر نیک و بدی کا درخت کا پھل کھانے پر کھل چکی تھی۔ تو خدا نے بلایا جب تو
تو اس لیے لکھا ہے کہ تمہارے من کی آنکھیں روشن ہیں تاکہ تم اس کی بلاہٹ کو جان سکو کہ اس کی بلاہٹ کی امید مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ لیکن ان کی آنکھیں کھل چکی تھی جسمانی طور پر، بدن کے طور پر، جسمانی نیت کے طور پر، نیکو اور بدی کے درخت کے پرتی، اس کا پھل کھانے کے پرتی۔ تو جب خداوند خدا نے ان کو پکارا تو اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تو پڑھنے والے اور سننے والے جانتے ہیں کہ کس نے بتایا، اس چلاک نے، جو چلاک سانپ تھا اس نے بتایا کہ نیکو بدی کا درخت کا پھل کھانے سے، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کی جسمانی طور پر، جسمانی آنکھوں کے پرتی اس کو سچیت کیا۔ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ عورت نے جو دیکھا، عورت نے کیا کیا؟ دیکھا۔ دیکھا کہاں سے؟ آنکھ سے۔ کس آنکھ سے؟ جسمانی آنکھ سے، کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے۔ اب دیکھ کے ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کے لیے اچھا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ہم جب ٹیسٹ کریں گے اس کو کھا کے ٹیسٹ کریں گے اور کھائیں گے پھر کہیں گے کہ یہ کھانے میں اچھا ہے۔ لیکن عورت نے کہاں سے شروع کیا؟ دیکھا، کھایا نہیں۔ اس لیے خدا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چکھو تے ویکھو خداوند کتنا بھلا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عورت نے کیا کیا؟ عورت نے پہلے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا۔ اب دیکھ کے ہم نہیں کوئی بھی چیز بتا سکتے کہ وہ کھانے کے لیے اچھی ہے یا نہیں، کھا کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس نے دیکھ کر کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے یہ ہے، عقل بخشنے کے لیے۔ تو عقل کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھنے سے۔ کس کو دیکھنے سے؟ نیکو بد کے درخت ہے جو، اس کو دیکھنے سے، اس کا جو پھل ہے اس کو دیکھنے سے۔ اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ تو عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یہ عبرانی کا الفابیٹ ہے آئن۔ تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، ٹھیک ہے۔ آنکھیں کھلنے کو بولتے ہیں آئن۔ اور خداوند خدا نے کہا دیکھو، اب اسی لفظ کو ہی ہم روحانی طور پر سمرن کرتے جائیں گے روح القدس کی مدد سے۔ اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیکو بد کی پہچان میں، یہ نیکو بد کی جو پہچان ہے اس کو بولتے ہیں آئن، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت یعنی زندگی کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف یعنی ایسٹ، مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولازن تلوار، شولازن یعنی شولہ مطلب آگ کے شولے، شولازن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، جسم تو خدا نے ہی دیا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے یعنی بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو، کہ بدن کے وسیلے روح القدس کی مدد سے، روح القدس کی ہدایت سے خدا کا جلال ظاہر کرنے کو۔ مگر جسم کی خواہش ہے جو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور آنکھوں کی خواہش اسی طرح، آنکھ تو خدا نے ہی دی ہے، خدا کی طرف سے ہے، لیکن آنکھ کی خواہش خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور زندگی کی شیخی
زندگی بھی خدا کی طرف سے ہے مسیح عیسیٰ کے فضل سے، مگر زندگی کی جو شیخی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں، دنیا کی طرف سے ہے۔ وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھیں ہیں، یعنی تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی درست ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ تاریک مطلب اندھیرے میں ہے، گہراؤں میں ہے۔ پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریک تو نہیں، وہ اندھیرا تو نہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ سے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا، انہیں چھوڑ دو۔ وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، یعنی فقیہ فریسی جو بھی موسیٰ کی شریعت بتاتا ہے جسمانی طور پر، وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گر پڑیں گے۔ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھنے پر، حوا کی طرح، عورت کی طرح۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے، اور سنتے ہیں اور پھر نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یشعیاہ کی یہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے، یہ جسمانی کان ہے، باہری کان، اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے، اب دل پر چربی چھائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں۔ اگر دل پر چربی چھائی ہوئے تو کانوں سے اونچا سنتے ہیں، یہ روحانی کان ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کیونکہ ان کے دل کی آنکھیں بند کی گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں، دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں، راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق، زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور جو جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغباتیں جو شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا کے باعث، 10 حکموں کے باعث پیدا ہوتی تھی، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ
नालायक हरकतें करें और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है यानी आयन है, मसीह की अकल है यानी मसीह की आयन है, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को सलीब ना देते। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाई जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं, और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी यानी पहला आदम नफसानी था, जिस्मानी था, और पहला आदम यानी जो नफसानी आदमी है खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं। और ना, अब इस कलाम को ये मत समझ लीजिएगा कि ये पहले आदम की बात। पहला आदम मतलब जितने भी जो भी इंसान जिस्मानी है, जिसके पास रूह नहीं है, वो मतलब नफसानी इंसान है, और वो रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि उसके नज़दीक वो बातें बेवकूफ़ी की बातें, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता, और अपनी अकल यानी आयन, जिस शब्द पर हम सीख रहे हैं इब्रानी शब्द पर, यानी जो अदन बाग में, मतलब अदन जो लफ्ज़ है, शब्द है, उसका जो पहला शब्द है आयन, और अपनी अक्ल यानी आयन की रूहानी हालत में नहीं बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है, और वो उस नादानी के सबब जो उनमें है, और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही आमिक हैं, उसके फ़ैसले किस कदर इदराक से पड़े हैं, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अकल यानी आयन को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कहाँ का हाकिम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहाँ का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो।
کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ تو آئن کے بعد ہے عدن میں شبد ہے دیلت۔ دیلت کی پکٹوگرافی ہے دروازہ، ٹھیک ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ یعنی دیلت، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے، یعنی دروازہ مطلب دیلت، اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے یعنی دلت سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ یعنی جو کوئی بھی یسوع مسیح کے نام اور فضل اور سچائی یعنی انوگرہ اور سچائی یعنی گریس اینڈ ٹروتھ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی کرتا ہے کلام میں سے، یا کوئی اور طرح کا سماچار سناتا ہے، یا اور طرح کی کوئی منادی کرتا ہے، اور طرح کی کوئی تعلیم دیتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے یعنی دلت سے، وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب دربان جو ہے وہ ہے روح القدس، ٹھیک ہے۔ روح القدس جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ یاد دلائے گا۔ اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دلت یعنی دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ اب دروازہ بھی یسوع خود ہیں اور خون بھی ان کا اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دروازہ میں ہوں یعنی دلت میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا مانگا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے، تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب قید بھی ہوں۔ تیسرا شبد ہے نون، عبرانی کا نون یعنی عدن کا۔ پہلا آئن، دوسرا ہے دیلت، اور تیسرا ہے نون، ٹھیک ہے۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اب جو یہ نون شبد ہے یہ ہبرو کا 14 شبد ہے۔ اس کا مطلب جوڑا ہے نئی زندگی کے ساتھ۔ نون کا مطلب ہے جو نشان ہے یہ سانپ کا نشان ہے، یعنی سنیک کا، سرپنٹ کا، اور دوسری ایک اس کی اور پکٹوگرافی ہے جو وقت کے چلتے ساتھ دوسری پکٹوگرافی ہے مچھلی کی۔
تو جو ہبرو بھاشا ہے وہ نشان کی بھاشا ہے، تو نون کا جو پہلا مول نشان ہے وہ عدن کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ عدن کے نام کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ نون یعنی وہ سانپ، وہ چلاک سانپ، وہ دشتی جانوروں میں چلاک سانپ کی پکٹوگرافی اس کا نشان ہے، اور اس کا نشان ہے فش یعنی مچھلی۔ تو مول مطلب اس شبد کا یہ ہے کہ نئی زندگی کو اتپن ہونا، یعنی نئی زندگی کا اتپن ہونا۔ اب جو چلاک سانپ جو شبد ہم پڑھتے اتپت ادھیائے 3 میں سرپنٹ، جو کہ ہم عدن باغ کے نام کو عبرانی میں مکاشفہ کی روح القدس کی مدد سے سمجھ رہے ہیں، جس کا لاسٹ عبرانی شبد ہے نون۔ تو عبرانی میں شبد نحش، ٹھیک ہے، نحش ہے، اس شبد کو بولتے ہیں، نحش بھی بولتے ہیں، نخس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نقطے کے ساتھ نخش اور نحش بھی بولتے ہیں۔ جو نون شبد کی پکٹوگرافی ہے، نشان ہے، یعنی سرپنٹ یعنی چلاک سانپ، یعنی نحش اور نخش، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح کی پرناؤنسیشن ہے۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ یعنی نخش نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اب موت کیا ہے؟ سانپ یعنی نون نخش جس کا نشان ہے، پکٹوگرافی ہے سانپ، اور سانپ نون شبد کی پکٹوگرافی ہے۔ موت کا ڈنک ہے گناہ، تو موت ہے سانپ اور اس کا ڈنک جو ہے وہ ہے گناہ۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا، اور وہ ڈنک جو ہے اس کا زور، اس کو زور کہاں سے ملتا ہے؟ اس کو ڈنک کو موسیٰ کی شریعت سے، 10 حکموں سے۔ 10 حکم اس ڈنک کو، گناہ کو زوراور بناتے ہیں، موت کو زوراور بناتے ہیں۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، ٹھیک ہے، موت ہے چلاک سانپ، موت ہے نخش، اور اس کا ڈنک ہے گناہ۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک
جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی، لکڑی کی ہوتی ہے یہ بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا یعنی موت یعنی گناہ، وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر، اب جو آدمی ڈسا ہوا ہے وہ گناہ سے ڈسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی جس کا خداوند نے جس کے بارے میں موسیٰ کو کہا، وہ جیتا بچ گیا۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ یعنی نون شبد کا نشان کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ کس کا نشان ہے؟ یشوع کی صلیب دیے جانے کا، یشوع کے صلیب دیے جانے کا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، تو مچھلی کا نشان بھی، نون کا نشان بھی مچھلی ہے، اور سب سے پہلے ہے سانپ، پھر ہے مچھلی۔ اور کیوں یہ آپس میں کنیکٹ ہیں؟ پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن 3 رات زمین کے اندر رہے گا۔ یہاں پر مچھلی نشان پھر نون شبد کو درساتی، نون شبد کی پکٹوگرافی ہے، نون جو شبد ہے نشان ہے مچھلی، اور یہ کس بات کا نشان ظاہر کرتا ہے؟ کلام یشوع مسیح کے 3 دن 3 رات قبر میں رہنے کا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بھید پہلے سے ہی چھپا رکھے گئے ہیں۔ یہ بھید کس شبد سے ہم جان رہے ہیں؟ عدن سے، اور عدن شبد جو عبرانی میں عدن ہے، کس کے وسیلے سے؟ یشوع مسیح کے فضل سے، ایمان کی روح سے، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کی روح سے۔ دل سے شکر گزار ہیں ہم یسوع کے بلیدان کے لیے، جو صرف انہوں نے ہی گناہ گار آدم زاد کے لیے دیا، تاکہ جو ایمان لائے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے اور کثرت سے حاصل کرے، جس کا میں خدا کے اس انتظام کے باموجب خادم بنا جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوا، تاکہ میں خدا کے کلام کی پوری منادی کروں، یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جان فسانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے۔ اب جو اسرائیلی تھے، فقیہ فریسی جوئش لوگ، وہ صرف الف اور تاو کو مانتے ہیں۔ اور الف تاو کیا ہے؟ الف تاو ہے عبرانی بھاشا کے 22 یعنی 22 لفظ شبد۔ الف ہے پہلا، تاو ہے آخری۔ یشوع نے کیا کہا کہ میں ہی ہوں الف اور تاو، اور پھر مچھلی اور سانپ شبد کے وسیلے سے یہ ظاہر انہوں نے کیا۔ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہودیوں پر جو نشان چاہتے ہیں کہ نون بھی میں ہی ہوں، یعنی الف سے لے کر جو 22 شبد ہیں جنہیں تم مانتے ہو وہ تو میں ہی ہوں۔ پس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے
مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت، گناہ اور موت کی شریعت ہے موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کے 10 حکم سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یشوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اور ہم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نیو کریشن ہے، نئی سرشت ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد موسیٰ کی وصیت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی